کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، یہ وقت ہے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو گجرانوالہ جو کہ پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے، وہاں پر سیاسی کشتی کے کچھ دنگل آزمائے جا رہے ہیں، کچھ داؤ پیچ آزمائے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں وہاں پر موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچنے والے ہیں، بلاول بھٹو صاحب پہنچنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کا آؤٹ پٹ کیا نکلنے والا ہے، اس پر یہ چیزیں غور طلب ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اگر میں حکومتی کسی نمائندے سے سوال کر لوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، ہم تو کھانا بھی دیں گے، ہم تو کنٹینر بھی دیں گے، ہم تو پانی بھی دیں گے، سینیٹائزر بھی دیں گے اور ماسک بھی دیں گے۔ اور اگر میں اپوزیشن کے کسی رہنما سے سوال کر لوں تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ آخری کیل ہے حکومت کے تابوت کے اندر، اس کے بعد حکومت نے چلنا ہی نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن یہاں پر جو وزراء کے بیانات آ رہے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ یا اگر میں پارٹی سربراہان کی بات کر لوں تو بلاول بھٹو صاحب کا بیان باوضو ہو کر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ ملک بچانے اور تاریخ بنانے نکلے ہیں۔ بھٹو کی تیسری نسل اس سلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کرنے نکلی ہے اور ہم پی ڈی ایم کی صورت میں اس نظام کا مقابلہ کریں گے۔ جناب والا، اس نظام کو آپ خود انجوائے کر چکے ہیں، اس نظام میں آپ لوگوں نے مفاہمت کے تھال رکھ کے سب کو انجوائے کرایا ہے، اور اب اسی نظام کے خلاف آپ نکل رہے ہیں۔ تو اس کو سیاسی زبان میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، مفاہمت کہا جا سکتا ہے، ضرورت کہا جا سکتا ہے، لیکن خاص اردو میں جو کہا جاتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ خاتمے کی شروعات ہو چکی ہے، عوام کے حقوق اور ووٹ کی عزت کے لیے نکلے ہیں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، میاں محمد نواز شریف صاحب لنڈن پکنک منانے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن میں حکومتی موقف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بڑے بڑے کیفیز میں چائے پی رہے ہیں، لیکن اسپتال کی ایک تصویر بھی اب تک میں نے ان گنہگار آنکھوں سے نہیں دیکھی ہے۔ اور اگر میں شیخ رشید صاحب کی بات کر لوں تو وہ ان کا ایک ہی موقف ہے، بار بار کہ نون میں سے شین نکلنے والی ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات بولی تھی کہ ان کے ہاتھ میں ایک جھاڑو ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں پھر جائے گی پھر جائے گی۔ کب پھرے گی شیخ رشید صاحب، ذرا یہ بھی بتا دیجئے، کیونکہ اس تمام تر صورتحال کے اندر جھاڑو تو کیا ایک وائپر تک چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، سبحان علی ساحل صاحب۔ بہت شکریہ سبحان بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کیا ہے عبد النبی بروہی صاحب نے، بہت شکریہ عبد النبی صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ بروہی صاحب، سر گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گا۔ سر صحیح معنوں میں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، عمران اسماعیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی میڈیا نواز شریف کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کو آپ لوگوں نے خود انجوائے کر لیا، اب دوسرے انجوائے کر رہے ہیں یا دوسرے اس سسٹم کے ذریعے آ گئے اقتدار میں، تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، میاں محمد نواز شریف، یہ اعزاز اس کو حاصل ہے، اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم ہوئی۔ نواز شریف کو کرپشن پہ کوئی سزا نہیں ملائے، پورا پاکستان کو پتہ ہے نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا کیا ہوا، جی سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اور نواز شریف نے ملک کے لیے وہ کام کیا، پہلے پیریڈ میں یہ لوگ کیپ اسکیم شروع کیا غریبوں کے لیے، بہت سے اس نے کام کیا۔ دوسرے پیریڈ میں وہ بھی 2-2.5 سال ان کو ملے، 2-2.5 سال میں دوسرے پیریڈ میں اس نے موٹر وے، بہت سے ایسے کام ملک کے اندر کیے کہ وہ نواز شریف اور میرے کو ضرورت کہنے کی نہیں ہے، وہ خود وہ کام بتا رہے ہیں نواز شریف نے کیا کیا کام کیے۔ ابھی جو نواز شریف نے موٹر وے بنایا، ملک جو ہے نا صحیح سمت پہ جا رہے تھے، یعنی پورا کراچی کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کراچی میں کتنا بڑا تحفہ دیا لوگوں کو۔ اگر نواز شریف کو یہ چھوڑ دیتے تو اس وقت کراچی کا نقشہ ہی اور ہوتا تھا، وہ لاہور سے زیادہ کراچی پہ جو ہے نا توجہ دے رہے تھے۔ اچھا، کراچی کو جو ہے نا یہ گرین لینڈ کی جو ہے نا منصوبہ ہے، یہ پانی کا جو منصوبہ تھا، اور بہت سی بھی جو ہے نا کام تھے نواز شریف جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ سارا کام نواز شریف جو ہے نا کر رہے تھے۔ لیکن خان صاحب جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنایا، اچھا، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھریں دیں گے، باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ جو ہے نا نوکری کریں گے، ہمارے لوگوں کے 4 ملازم ہوئیں گے، وہ بھی باہر سے۔ اچھا، تو یہ آپ کے سب جس بندے کو جی جی
तजर्बा ही नहीं है, और वो पहली दफ़ा इतनी बड़ी बड़ी बातें ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया। फिर उसकी एक ही बात है कि हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। बाबा तू अपना काम करो, तुम चोर अभी तक किसी पे चाराना आपने चोरी का जो है ना साबित नहीं किया है। अच्छा, किसी को, कौन सा सियासतदान को इसने सजा दिया है? सबको पकड़ रहे हैं। शेख रशीद ये साहिल भाई जो है ना, ये हमारा पुराने ताल्लुकदार है, जी जी। भाई है हमारा। ये मुमताज भुट्टो खुद कह रहे, शेख रशीद जब भुट्टो साहब वजीर आजम थे, ये उसी वक्त चापलूसी करता था, भुट्टो साहब के पास आता था। अच्छा, तो वो मेरे को कहता था यार इसको 1000 देना, मैं उसको 500 रुपया देता था। फिर वो जाके शिकायत करता था, भुट्टो साहब कहता यार कम से कम इसको 1000 रुपया तो दे दो। मैंने बोला इसकी औकात थी 200 का है, फिर भी मैं इसको 500 रुपया दे रहा हूँ। और आज वो नवाज शरीफ की एहसान है इसके ऊपर, जी जी, बल्कि इमरान खान के भी ऊपर उसकी एहसान है, और नवाज शेख रशीद के ऊपर भी उसके एहसान है। जी जी, और शेख रशीद अब कहां से कहां तक 500 वाला बंदे जी जी, कि मुमताज भुट्टो अभी भी जिंदा है। किसी दिन आप उसके इंटरव्यू करने जाओ, पूछो तो उससे सही शेख रशीद की कीमत क्या था। अच्छा, आज वो जो है ना सर उनकी कीमत अब ये है कि वो आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग पिंडी के गेट नंबर 4 की पैदावार है सर, की पैदावार है। वो मतलब तो आप लोग सब हैं कुछ या नहीं है बोलेगा। सर? ज़ियाउल हक साहब के साथ तस्वीरें आपकी आती थी, अय्यूब खान साहब को डैडी आप लोग कहते थे, और आज दूसरों को बोलते हैं कि वो इदारों के कंधों पर आए। गलत बात है ना सर? अयूब खान को डैडी खैर किसी और ने कहा था, अच्छा, किसी और ने कहा था, नवाज शरीफ ने नहीं कहा था। सर क़यादत तो आपकी थी ना? नहीं, क़यादत जो है ना, नवाज शरीफ की क़यादत ज़िया के ज़माने का आप हमें ताने दे रहे हो, लेकिन नवाज शरीफ जो है ना उस ज़माने में वो वज़ीर आज़म नहीं बना था। अच्छा, जनरल ज़िया के ज़माने में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं था। जी जी, तो वज़ीर खजाने के मुंह खुले हुए थे ना सर, वजीर खजाना तो लगे थे, तो वज़ीर खजाना लगे हुए थे, और उसके बाद जो है मिलने ना, लगना शुरू हो गई थी, वो पूरी वहाँ किताब से शाया जो हुई है ना, सर उसके वोट ऊपर। से कामयाब होके इलेक्ट होके उसने खिदमत किया। खिदमत अच्छा। करने के बाद फिर उसने जो है ना जी जी। अवाम के अंदर जो उसने काम किया, जो उसकी काबिलियत था, ठीक और है। अल्लाह पाक ने उसको आज जो है ना जी जी। नवाजा है। अच्छा। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। चले। जो आदमी काबिलियत उसमें है, जो जी जी। आदमी काम करता है, सही है। अवाम की खिदमत करता है, अवाम की जो है ना ताकत से नवाज शरीफ को, चलो आप एक दफा में ताने दे रहे हैं जी, कि ज़िया के जो है ना जमाने का, फिर दूसरा दफा वजीर आजम बना। अब मुशर्रफ ने जो है ना क्या जुल्म किया, अब भी नवाज शरीफ जो है ना वजीर आजम बना। चलें ठीक है, जुल्म की बात मुशर्रफ साहब पे आप आ गए, मैं देख आना रहे नहीं चाहता था लेकिन आप आ गए, उस जुल्म की भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं जरा अरशद बुखारी साहब की तरफ बढ़ूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद भाई, जनाबे वाला सिस्टम के खिलाफ निकले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सिस्टम तो सिंध में भी बहुत अच्छा चल रहा है, सिस्टम के ऊपर पत्थर बाद में फेंकिएगा सर, जरा भुट्टो साहब की नजर के अंदर सिंध के हालत जार पर भी कुछ करम फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद अली भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया, हमें मदद किया। बात ये है कि ये आपने आज बड़ा अच्छा मौजू छेड़ा है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जो आवाम की ख्वाहिश है, वो आपको अंदाजा जो है, ये जो आज गुजरावाला में ये जो आवाम की जमा गफीर लगी है और जिन्ना ग्राउंड में जगह नहीं है, और इसमें आवाम की जो ताकत है और आवाम जो चाहती है, उससे आपको अंदाजा लग चुका होगा। अच्छा, आवाम और इंशाल्लाह आपको जो है इससे ज्यादा और इससे कहीं गुना ज्यादा आवाम इंशाल्लाह आपको कराची में 18 अक्टूबर को मिलेगी, क्योंकि आवाम जो है इस हुकूमत से और इनके ऊंचे हथकंडों से मजीद तंग आ चुकी है। आज आप देखें इस मुल्क के अंदर जो निजाम चल रहा है और इस मुल्क के अंदर जो इन्होंने सिस्टम लगाया है, आवाम को जो दीवार से लगाया जा रहा है, आवाम के पास इस वक्त कोई और रास्ता है नहीं। अच्छा, क्योंकि आप देखें हर तरफ इन्होंने महंगाई का तूफान बना दिया, बिजली कहाँ चली गई, जहां इन्होंने बिजली के बिल खुद कंटेनर पे खड़े होके जलाए कि मैं बिजली का बिल नहीं भरूंगा। आज जो है बिजली के बिल की पोजीशन कहाँ पर है। आवाम जो है एक तो होता है डोमेस्टिक जो होता है घरेलू मीटर, उनके ही इतना ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। कमर्शियल का करो अगर बढ़ाए तो वहां पर एक बिजनेस होता है, कारोबार होता है, और उस पे जो है वहां से इनकम होती है। लेकिन ये जो घरेलू बिजली के ऊपर कीमतें ये बढ़ा रहे हैं, ये आवाम को दीवार की तरफ जो लगाया जा रहा है, इस चीजों से तंग आकर आवाम जो है
آج بھی گجرانوالے میں نکلی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ عوام کراچی میں نکلے گی. ارشد بھائی قطع کلامی معاف جناب والا بتائیے گا سر اتنا تبرہ ماشاءاللہ سے آپ کر رہے ہیں, میں آپ کے تبرے کی اہمیت کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں سر, لیکن سر اس تمام تبرے کا خاتمہ ہو چکا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ریزائن کر دے قومی اسمبلی سے, اسمبلی ختم, حکومت ختم, جان چھوٹے, یہ جلسے جلوس کر کے کون سا ڈرامہ کر رہے ہیں سر؟ ہم کیوں ریزائن دیں؟ ہم جمہوری لوگ ہیں. اگر انہوں نے غلطی کی ہے, اگر ان کو حکومت تمائی گئی ہے اور ان کی جو ہے اگر ان کو حکومت تمائی گئی ہے, اب ان کو چلانا نہیں آ رہی ہے, تو آپ جو ہے یہ خود چھوڑ دیں, یہ خود چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. ایسے حالات پیدا ہونے والے ہیں کہ یہ خود بھاگیں گے. لیکن ارشد بھائی مجھے لگ رہا ہے میں نے اور آپ نے جمہوریت کی الگ الگ کتابیں پڑھی ہیں, کیونکہ جمہوریت میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ ریزائن نہیں کر سکتے اگر آپ لوگوں کو حکومت گرانی ہو تو. وہ دیکھیں اگر وہ ٹائم آیا اور اس ملک کی عوام اگر وہ اس چیز کی ضرورت آئی تو وہ بھی کریں گے ہم. لیکن بات یہ ہے علی بھائی, آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی یہ آج جو ہے آج معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے, اس ملک کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے, تمام اداروں کو انہوں نے یہ جو کرپشن کی نعرے لگاتے تھے, آج جو ہے یہ خود کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں اور ان کے بڑے بڑے لیڈران کرپشن کی لسٹوں میں آ چکے ہیں. یہ جو آج اونچا کنڈ استعمال کر رہے ہیں, انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر یہ تمام تر معاملات ان کے ساتھ خود ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے ارشد بھائی, آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں واپس آؤں گا. حکومتی جماعت کے لیے بڑے سوال چھوڑ دیے ہیں دونوں اپوزیشن جماعتوں نے, اور کچھ سوالات میری طرف سے بھی ہوں گے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. سبحان علی ساحل صاحب میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے, ان سے جواب لیا جائے گا کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب بڑھیں گے. سبحان علی ساحل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سبحان بھائی جناب والا بتائیے گا, زرداری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ کل میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ لوگ خود گر جائیں گے. اور جو صورتحال دیکھنے میں میری نظر سے گزری ہے یا اپوزیشن جماعتوں کی نظر سے گزری ہے وہ ایسی دکھائی دے رہی ہے سر, مہنگائی اتنی پہنچ چکی ہے, معیشت اتنی بدحال ہے, نہ نوکری پیشہ خوش ہے, نہ کاروباری طبقہ خوش ہے. کوئی ایک فرد بتا دیں جو آپ سے خوش ہو. خیر ہم سے تو عوام خوش ہے, اپوزیشن خوش نہیں ہے. اچھا, اور اس کا اندازہ آج تقریباً 11 سیاسی پارٹیاں مل کر جس جلسے کے اوپر اتنی خوشی منا رہے, وہ 11 سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے آج جو ہے نا اے پی ڈی ایم کا جلسہ کیا ہے. اور اس میں کمال کی بات ہے کہ ایک کنٹینر سے یعنی ایک ٹرک سے نعرہ لگتا ہے وزیر اعظم بلاول بھٹو, دوسرے ٹرک سے نعرہ لگتا ہے وزیر اعظم نواز شریف, تیسرے ٹرک سے نعرہ لگ رہا ہے آگے آ گیا مولانا صاحب آ گیا. یہ ابھی تک اس بات پر متفق نہیں ہے کہ ان کی جو ہے قیادت کون کریں گے اور ان کے آگے کیا مقاصد ہے, کیا ان کی جو ہے نا آئندہ الیکشن کے لیے ایجنڈا کیا ہے, حکومت گرانے کا کیا ایجنڈا, اس پہ آج متفق نہیں. اگر متفق ہے تو صرف ایک بات پر متفق ہے کہ جو ہم نے لوٹا ہے اس کا حساب ہم سے نہ لے. اس بات پر یقیناً یہ اتفاق کر چکا ہے. 1 ارب سے زیادہ ایک جلسے کے اوپر خرچہ ہوا ہے, تو یقیناً خوشی کی بات ہے کہ جو ہے کورونا کے بعد جیسے بینرز بنانے والے, سٹیکر بنانے والے, پوسٹر بنانے والے, ماشاءاللہ بریانی والے, قیمہ نان والے, آج ان لوگوں کو کم سے کم کورونا کے بعد جو ہے پنجاب کے اندر ایک اچھا خاصا جو ہے فائدہ ہوا ہے ان تمام کاروباری طبقے کے جو اس کاروبار سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بروئی صاحب ہے, بخاری صاحب ہے, بھائی ہے میرے, سیاسی ورکر ہے, اور یقیناً ان کی ذمہ داری ہے یہ اپنے قائدین کا تحفظ ضرور کریں گے. لیکن بروئی صاحب میرے ساتھ بھی رہے ماشاءاللہ پارٹی میں, ہمارے کسی زمانے میں ہمارے ساتھ تھے, ہمارے بھائی ہے, سیاسی ورکر ہے. لیکن جہاں تک یہ والی بات کیجیے ہم جمہوریت کے لیے نکلے ہیں, دیکھیں ڈیڈی کس نے کہا, آج بھی انہی اداروں کے خلاف جو ہے گفتگو ہو رہی ہے, آج بھی سٹیج پہ بھی انہی خلاف ہو رہی ہے اور پریس کانفرنسوں میں بھی انہی اداروں کے خلاف بات ہوئی ہے. کرپشن اس ملک کے اندر نئے طریقے ان دونوں سیاسی پارٹیوں نے ایجاد کیے, نئے طریقے. جب اس ملک کو لوٹا ہے بے دردی سے تو نئے طریقوں سے لوٹا ہے, اور اس طریقوں کے اوپر یہ دونوں سیاسی پارٹیاں اتفاق کرتی ہے کہ طریقہ یہی بہتر ہے. تکلیف صرف اس بات کی ہے
کہ ایک تیسری قوت، سیاسی قوت 25 سال مسلسل جدوجہد کر کے اس ملک کے اندر آئی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے۔ اچھا، تکلیف یہ ہے کہ نہ انارو دیں گے۔ طریقہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کس حوالے سے؟ جو آپ بول رہے ہیں کہ نئے نئے طریقوں سے لوٹا ہے، وہ جی طریقہ آپ بالکل لوگوں کو پتہ ہے بالکل کہ کون سا طریقہ بالکل، ہے؟ سارے طریقے سب اتنی عوام کے دبڑی سامنے ثابت نہیں کر پا رہے آپ سر، لوگ، یہ ادارے ثابت کریں گے، عمران خان ثابت نہیں کریں گے۔ تو دیکھو بولوئی صاحب، میں کسی کے بیچ میں نہیں بولوں، بالکل ٹھیک، میں آپ سے عرض کرنے ادارے ثابت کریں گے، ادارے ثابت کریں عمران گے خان صاحب کس سر، کانٹیکسٹ میں یہ یہ بات ادارے ثابت کریں گے لوٹنے والوں کو سر، نہیں اسی چھوڑوں گا، لیے تو نہیں چھوڑوں گا ادارے بیان دینا سر، نہیں چھوڑیں گے، اچھا نہیں چھوڑیں گے، ادارے آزاد کر چکے ہیں، اچھا اداروں کے اوپر کوئی حکومت کی پریشر نہیں ہے۔ اچھا، پرویشا خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین نیب آپ لوگوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ نہیں سر، ہم سے کوئی بلیک میل نہیں ہو رہا ہے، اچھا، یہ غلط بات ہے کہ ہم سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ تو علیم خان بھی جو ہے نا جا چکے اور بہت سے پارٹی کے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے اچھا، نیب کے کیسز ہے اور واضح کر چکے، ٹھیک ہے، جھنڈے ڈنڈوں کے ساتھ سارے نہیں طرف گئے، عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے پتھر ہیں۔ بالکل کھڑے۔ اچھا، علیم خان صاحب نہیں اس میں؟ نہیں، میں تو جہانگیر ترین صاحب ہے نا، میں نے اچھا، کب کہا سارے کہ کرپٹ کی بات دیکھیں کر رہے ہیں سن نا لینا سر، جی، نیب کے سارے اندر کرپٹ میں تو علیم اگر خان بھی آئیں گے، ہمارا جہانگیر سن ترین لینا بھی سر، آئیں گے، علی مصطفیٰ بھائی، اختیار بھی آئیں گے۔ علی بھائی، اگر نیب کے اوپر ہمارا پریشر ہوتا، جی، نیب کے اوپر ہمارے اختیارات یا طاقت چلتی تو نہ علیم خان نیب میں حاضر ہوتا۔ اچھا، جیسے یہ اپنے دور حکومتوں کے اندر جو ہے نا آزاد گھومتے تھے، صحیح ہے، کیسز ان کے اوپر بنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو تحفظ دیتے تھے۔ تحریک انصاف نہ علیم خان کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہے نیب کے خلاف، اچھا، اور نہ جہانگیر ترین کے حق میں جو ہے نا تحریک انصاف کھڑی ہے۔ اچھا، ایف آئی اے کے پاس کیس ہے، جی، جہانگیر ترین کو بلائے، اس کے بیٹے کو بلائے، تحریک انصاف کا ورکر روڈ پہ نہیں نکلے گا۔ یہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا چلیں ٹھیک ہے، اور آج بھی کہہ رہا ہوں سر جی، کہ تحریک انصاف کرپشن کرنے والے چاہے تحریک انصاف کے اندر ہو یا تحریک انصاف کے باہر ہو، ان کا احتساب ضرور ان کا احتساب ضروری ہوگا سر۔ ان کا ورکر نہیں نکلے گا اگر علیم خان کو بلائیں، جہانگیر ترین کو بلائیں یا ان کے بیٹے کو بلائیں، ان کا ورکر نہیں نکلے گا۔ آپ کی عقائد پہنچ جاتی ہیں پیشی کے لیے تو آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل آتے ہیں، پتھر بھی برسائے جاتے ہیں، گولیاں بھی برسائی جاتی ہیں۔ کون سا کھیل چل رہا ہے سر؟ کہاں سے یہ بتائیے گا ذرا، یہ رسیاں ہلائی جا رہی ہیں؟ علی بھائی، یہ حکومت میں ہے، آج سے ان کو پتہ لگا، یہ یہی تو کہہ رہے تھے نکلے ہم کنٹینر فراہم کریں گے، ہم پانی بھی دیں گے۔ آج کیوں یہ روڈیں بند کیے ہوئے تھے؟ اچھا، کوئی روڈ بند نہیں، تمام روڈ بند تھے، کوئی روڈ بند پورا نہیں۔ میڈیا نے اتنا دکھایا، آسانی سے بروئی صاحب میڈیا نے پہنچے، نہیں، اتنے مزے سے پہنچے، وہ بھی کورٹ کا خدائی آرڈر قسم آیا، ہمارے وقت میں، کہ آرڈر ہمارے آیا، وقت میں تو علی بھائی ڈنڈے لگتے تھے ہمیں، کس کو ڈنڈا ہمیں لگا؟ ڈنڈے لگتے تھے آپ سر، کو کسی کو ڈنڈا اور نہیں سر لگا۔ بہت ڈنڈے بات لگتے سنو تھے، بھائی، یہ میڈیا پہ موجود ہے بروئی صاحب، پارٹی شروع ہوئی بڑے ہے، مزے سے گئے۔ ابھی دیکھو آگے دیکھو کیا ہوئے نہیں گا۔ بالکل حاضر ہے سر۔ جس دن ہم حکومت میں ہوئیں گے پھر آپ کو بتائیں گے آپ نے کہاں کہاں کرپشن کیا ہے۔ اچھا، یہ دھمکی دے رہے ہیں آپ؟ دھمکی کیا، ان لوگوں نے کیا ہے۔ اچھا، اگر نہیں ہے تو جہانگیر ترین آ جائے نا۔ سر نیب آزاد ہے، ہاں، نیب آزاد ہے، نیب عدالت آزاد ہے، آزاد اس ہے، کو کیوں بگایا؟ آپ جائیں۔ نہیں، اس کو کیوں بگایا؟ ہم نے نہیں بگایا، ہم نے پھر آپ کے قائد کو بھی بگا دیا۔ سر پاکستان تحریک انصاف والے ہمارے قائد کو آپ نے، نہیں ہمارے قائد کو آپ نے جو ہے نا بگایا، کا ٹیسٹ کیے، ہم نے بگایا۔ اسپتال میں آپ کے وزیر صحت جو ہے نا اس کو خود پریشانی یاسمین راشد صاحبہ، جی، اس کو خود پریشانی تھا اچھا، کہ نواز شریف ایک بین الاقوامی لیڈر ہے، نواز شریف کو کچھ ہو گیا جی، تو یہ خود جو ہے نا ان کو خود بھی اس کا پیاس نہیں بجھ رہا تھا کہ جلدی جاؤ جلدی جاؤ۔ نواز شریف تو آرام سے بولا بھائی ہمارا یہی علاج کرو، اچھا، یہ خود کہتے تھے کہ نہیں باہر جاؤ ہم آپ کا علاج اچھا، یہ نواز شریف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ میرا یہی علاج کرو؟ ہاں بالکل، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہی علاج کرو۔ اچھا، ان لوگوں نے ان کو راضی کیا کہ بھائی آپ جو ہے ہم نے جرگے کیے تھے سر، قبائلی جرگے کیے لیکن تھے۔ گروہی صاحب ایک بات غور طلب ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جتنی پلیٹلیٹس میڈیا پر دکھائی گئی نا کہ اتنی پلیٹلیٹس میاں صاحب کی رہ گئی تھی، اس سے کم میری تھی اور میں 18 سال کا نوجوان تھا اس وقت۔ 18 سال میں چلنے کے قابل نہیں تھا، میاں صاحب وہاں پہ واک کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی پلیٹلیٹس کم ہوئی تھی سر، ذرا بتانا پسند کریں گے؟ دیکھو بھائی، میں اس وقت آپ کا یقین کروں گا کہ آپ کا ڈاکٹر ہمیں بتائے کہ علی بھائی کی اتنے پلیٹ ہے، ابھی آپ خود بتا رہے ہو نا۔ جی نہیں، 8 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں۔ اب یہ کہتے ہیں اسپتال میں لندن میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن اتنا سخت ہے، جی، پھر بھی میاں صاحب جو ہے نا اس کا علاج ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کا گھر پہ بھی اس کا علاج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میاں صاحب جو ہے نا ان کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے۔ اچھا،
اور انشاءاللہ بہت جلد یہاں اس ملک میں وہ آئے گا. اچھا یہ کیس میں سے جو ہے نا, مشرف کے کیس سے ہم لوگوں نے نہیں ڈرا. آپ ہمیں کیا دھمکی دے رہے ہو سر؟ مشرف صاحب پہ آپ آگے میں آنا نہیں چاہتا تھا. مشرف صاحب نے اتنا ظلم کیا میاں صاحب پہ, یہ اس ظلم کا نام NRO ہے جو مشرف صاحب نے دیا تھا. کچھ مانیں گے سر؟ 10 سال جلاوطن کیا اس کو. اچھا 10 سال جلاوطن کیا. ٹھیک ہے, زبردستی جہاز میں وہ بٹھایا. کیس ابھی بھی اللہ کے زندہ لیے ہے جاؤ. ابروہی بھائی. زندہ ہے تو ان کو PLD 2000 ظفر علی شاہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان. بھائی زندہ 21 ہے سال تو- کی نااہلی ہے, 14 سال کی جیل ہے, بھائی زندہ ہے 5 تو- کروڑ کا جرمانہ ہے, زندہ کوئی ہے تو ایک اس کو دمڑی بھی ادا نہیں کی انہوں نے. تو بھائی اس کو جو ہے نا, عمران خان بیٹھا ہوا ہے نا, اچھا ابھی تو عمران خان کی حکومت ہے نا, جی. لائے اس کیس کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کیس سے پیپلز ہم پارٹی کیا والوں سے گھبراتے پوچھ ہیں؟ لیتے ہیں. پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لیتے ہیں. ارشد بخاری صاحب, جناب والا بتائیے گا, ایک بار پھر آپ لوگوں کی طرف آنا پڑا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ سبحان علی زاہل صاحب کو پوائنٹ بھی ویلڈ ہے. آپ لوگ کسی چیز پر متفق ہیں سر, یا پھر اگر مستقبل قریب میں آپ میں سے کسی کی حکومت آ جاتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے؟ علی بھائی, سب سے بڑے مزے کی بات جو ہے, میں بدقسمتی سمجھوں یا خوش قسمتی سمجھوں کہ ہمارے پاس جب بھی آپ کے پروگرام میں کوئی بیٹا ہے تو بدقسمتی سے یا وہ مسلم لیگ نون سے PTI میں گیا ہے یا پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ PTI میں گیا ہے. اور میں سبحان علی زاہل صاحب کی اس بات کو دہراتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جہانگیر ترین کو پکڑے یا علیم عادل شیخ کو پکڑے تو ہم روڈوں پر کارکن نہیں آئیں گے. تو یہ تو بڑی بات ہے. اگر ہم حکومت چور کو پکڑتی ہے اور ان کے کارکن روڈ پہ آتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے روڈ پہ آ کے جو PTV کا حال کیا تھا, ان کے احتجاج جو مظاہرے ہوتے تھے, جو احتجاجی ریلیاں ہوتی تھی, وہ کس طریقے سے یہ لوگ کرتے تھے. آج آپ نے دیکھا وہاں کتنا پرامن مظاہرہ ہو رہا ہے, پرامن جلسہ ہو رہا ہے, پرامن پروگرام ہو رہا ہے. ان کے پروگرام بھی آپ نے دیکھے وہاں کیا ہوا ہے. آپ ہی کے کیمرے نے دکھایا ان کے پروگرام, آپ ہی کے کیمرے کے توسط سے انہوں نے دیکھا ان کی PTV کے چینل کے اوپر ان کے کارکنان نے ڈنڈے چلائے. یہ کیا اس ملک کا نقصان نہیں تھا؟ لیکن ارشد بخاری صاحب, کچھ رسیاں وزراء نے بھی کھینچی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے تو طاقت کا استعمال ہم کریں گے. ہاں, انہوں نے قانون پہلے, ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم PDM کیس میں جو ہے ہم پرامن لوگ ہیں. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. لیکن انہی کے کچھ کارکنوں نے جس طریقے سے قانون ہاتھ میں لے کے PTV پہ حملہ کیا تھا, ان کا کیا کیا. آج یہ کہہ رہے نیب آزاد ہے. نیب کہاں سے آزاد ہے؟ نیب اگر آزاد ہوتی آج جہانگیر ترین اور علیم عادل شیخ جیل کے اندر ہوتے. انہوں نے کوئی قانون, نیب کی ڈوری ان کے ہاتھ میں, نیب کی ڈوری ان کے ہاتھ میں, یہ خود ہی چلا رہے ہیں اس کو. اگر یہ جس کو ابھی دیکھتے ہیں جب یہ ان کی بوکھلاہٹ کی شکار ہو گئی ہے. آج انہوں نے جب ان کے مظاہرے کا, اس کے PDM کے جلسوں کا پتہ چل رہا ہے ان کو, تو یہ جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے کبھی کس کے گرفتاری والے نکال رہے ہیں, کبھی کس کے نکال رہے ہیں. سبحان علی زاہل صاحب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کی حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے. ٹماٹر 200 روپے کلو پہنچ گیا, سبزی 200 روپے کلو. آپ لوگوں نے اس ملک کا کیا حال کر دیا ہے بھائی. آپ تھوڑا سا عوام پر رحم کریں, ہمیں چھوڑ دیں. لیکن ارشد بخاری صاحب, میں ذرا دو چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرتا چلوں. ویسے کوئی سیاسی جماعت کا کوئی سربراہ میری پھوپھی کا لڑکا تو لگتا نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دوں سر, اسی قسم کی صورتحال ماضی میں کراچی میں بھی دیکھنے میں آتی تھی کہ لنڈن میں یا امریکہ میں بیٹھے لوگوں کا وارنٹ نکل جایا کرتا تھا اور اس پہ پیپلز پارٹی کی خاموشی ہوتی تھی. سر مکافات عمل تو نہیں گئی. ہم نے کسی ٹائم خاموشی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے علی بھائی. ہم ہمیشہ آج بھی جرم کے خلاف ہیں. ہم آج بھی اس عوام کے خیر خواہ ہیں اور کل بھی تھے اور رہیں گے بھی. ہم عوامی حکومت, ہم عوامی لوگ ہیں. ہم چھتری سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ اگر آج کہتے کہ ہم حکومت چلا رہے, یہ حکومت یہ نہیں چلا رہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ حکومت کیسی چلتی ہے. ان کے سارے وعدے جھوٹے رہ گئے. عمران خان کا کوئی وعدہ آپ مجھے بتائیں, کوئی پروجیکٹ مجھے بتائے جو سچائی کی بنیاد پہ چلا ہو. عمران خان کے سارے جتنے بھی ایشوز ہیں, جتنے بھی انہوں نے معاملات یا وعدے اس عوام سے کیے ہیں, جتنے بھی ان کے کارنامے تھے, وہ سارے دھرے رہ گئے. انہوں نے عوام سے کیا ہوا وعدہ کوئی پورا نہیں کیا. آج بھی عوام کو جو ہے پھر الو بنانے جا رہی ہے. عوام ان کی مزید الو نہیں بنے گی. عوام نے یہ ثابت کرنا ہے. یہ آپ کو 18 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ کراچی کی عوام کس کے ساتھ ہے. یہ عوام تنگ آ کے گروہ سر, میں اس عوام کو تب مانوں گا جب عوام مطالبہ کر دے کہ 18 اکتوبر کے جو قاتل تھے ان کو سزا کیا ہوئی ہے. سر میں مان جاؤں گا کہ عوام آپ کے ساتھ ہے. بالکل. ہم بھی دیکھیں علی بھائی,
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عوامی فکر ہی نہیں ہے، ان کو عوامی فکر نہیں ہے، ان کو اپنی سیٹوں کی فکر ہے۔ چلے ٹھیک ہے ارشد بھائی، آپ کال پہ ہی موجود رہیے گا، میں سبحان بھائی سے ذرا سوال کر لوں کہ آیا ان کو عوام کی فکر کیوں نہیں ہے؟ عوام کے خیر خواہ ہیں، جی اگر یہ عوام کے خیر خواہ ہیں تو ان کو اس وقت گھروں پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی سبحان بھائی، ذرا جناب والا آپ لوگوں کو حکومت چلانی آتی نہیں ہے، آپ لوگ کسی چور دروازے سے آئے ہیں حکومت کے اندر، وہ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی اتنی پہنچا دی ہے سر آپ لوگوں نے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کا ماضی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ بخاری صاحب بھی جو ہے نا ماضی سے واقف نہیں ہے۔ اچھا پاکستان کا جو ہے نا جب بھٹو صاحب نے الیکشن لڑا جی جی تو 80 سیٹوں سے اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ آئے تھے، اچھا، اور جبکہ جو ہے جو پارٹی تھی اکثریت تھی وہ جو ہے نا 162 سیٹوں کی جو ہے نا برتری سے آئی تھی، اس اقلیت کے لیے ملک کا 2 ٹکڑے کر دیا، یعنی اقلیت کے لیے ملک کو 2 ٹکڑے، ادھر بھٹو صاحب نے 2 لاکھ کیا ملک کو، 2 لاکھ کر دیا تھا۔ یہ ماضی سے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ چلانا نہیں سکتے ہو، آپ کو چلانا نہیں آتے، اچھا آپ اپنی مفادات کے لیے ملک کو توڑ دیتے ہو۔ 1988 کے الیکشن میں آپ نے 97 سیٹیں لیے جی 217 میں سے، اور آپ کو کون سی وہ قوتیں تھی اس وقت جو آپ کو اقتدار کے اندر لائی تھی، اور 12 سال سے مسلسل آپ سن کے اندر گورنمنٹ کر رہے ہو، تر میں جو ہے بچے خوراک سے محروم ہیں، کتے کاٹنے کی جو ہے نا آپ کے پاس دوائی موجود نہیں ہے، لاڑکانہ شکر کے فنڈ آپ بے دردی سے کھا چکے ہو، کراچی کو آپ کنڈر بنا چکے ہو، 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات لے چکے ہو، وفاق سے سارے اختیارات لے چکے ہو، لیکن پورا سن کو صاف پانی نہیں دے سکتے۔ ہم سے 2.5 سال کے اندر ٹوٹل، ہم سے 2.5 سال کے اندر جو ہے نا ہم سے حساب کتاب مانگ رہے، پہلے 12 سال کا کم سے کم، میں نہیں جاؤں گا بھٹو بے نظیر کی بے نظیر کی دور حکومت پہ بھی نہیں جاؤں گا، صرف اس 12 سال کا جس کے اندر آپ نے 18ویں ترمیم کے اختیارات لیے، صرف مجھے یہ بتایا آپ کہ آپ نے معیار تعلیم جو ہے وہ 12 سال پہلے جو تھی اسے آگے بڑھائیے، اچھا آپ نے غریب کی زندگی میں کوئی انقلاب لا سکے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو روزگار دے سکے، صحیح ہے، آپ سن کے غریب ہاریوں کو وڈیروں سے تحفظ دے سکے۔ چلے ٹھیک ہے سبحان بھائی، میں ذرا روکوں گا، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں آپ کی طرف ہی آؤں گا، آپ اپنا جواب مکمل کیجئے گا، پھر میں بروہی بھائی کی جانب بڑھوں گا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، سبحان علی ساحل صاحب جناب والا اپنا جواب مکمل کیجئے گا، پھر میں سوال کھینچتا ہوں۔ یہ تو 12 سال کی ان کی کارکردگی ہے یہاں پر اس سن کے اندر خاص طور پر۔ دوسری میرا ان دونوں سیاسی پارٹیوں سے سوال ہے کہ چلو جی آپ کامیاب ہوتے ہو، آپ کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ بلاول بھٹو ہوگا، نواز شریف ہوگا، اچھا، یا مولانا فضل الرحمان ہوگا؟ آئندہ آپ کا پارلیمانی لیڈر اور پارلیمنٹ میں آپ کا وزیر اعظم ان تینوں میں سے کون ہوگا، اس پہ آپ متفق ہو؟ کیونکہ ماضی تو سن لے سر، ماضی اس بات کی گواہ ہے، ماضی اس بات کی گواہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا، یہ کیسز ہمارے دور کے نہیں بنے، یہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں نے بات مان لی سر آپ کی، اور ایک دوسرے کے پیٹ پاڑ کے، سن لے، میں پیٹ پاڑ کے لوٹا ہوا مال نکالنا، یہ ماضی گواہ ہے۔ آج صرف ایک مفاد ہے جی کہ ہم سے نہیں پوچھو۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے سر کہ میں چاہتا ہوں اپوزیشن روز جلسہ کرے اور عوام کے سامنے بے نقاب ہو۔ جب خود عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تب وہ جلسہ کرتے تھے، وہ بے نقاب نہیں ہوتے تھے، موجودہ اپوزیشن جلسہ کرے گی تو بے نقاب ہو جائے گی، یہ انصاف نہیں کر رہے سر۔ بے نقاب کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی پیٹ پاڑ کے پیسے نکال رہا تھا، کوئی شرح محل کا جو ہے نا حساب کتاب مانگ رہا تھا۔ یہ چیزیں موجودہ دور میں بھی تو ہے نا سر، سن لے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چپراسی نہیں رکھوں گا، راک ایجنٹ، وہ سر ہے، اور مولانا میں بتا رہا ہوں نا سر، ہمارے ساتھ جو ہے اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا ان دونوں کو گالیاں دیتے تھے، محمود خان چکزئی جو ہے وہ پنجاب کو گالیاں دیتا تھا، اسفندیار علی خان جو ہے نا وہ پنجاب بیرو قریشی کو ملک کی دشمن اور
پختونوں کی دشمن سمجھتی تھی. اچھا. بے نقاب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج یہ ایک سٹیج پہ جو ایک دوسرے کے نظریاتی دشمن تھے اور ایک دوسرے کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے, آج ایک سٹیج میں بیٹھنے کا مقصد ہی یہ جتنے بھی جلسے کر لے یہ بے نقاب ہی ہوں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے سر, بے نقاب ہو جائیں گے اور عوام دیکھ لے گی کہ اتنے اتحاد کے ساتھ اپوزیشن چل رہی ہے, غبارے پھٹنے والے. میرے بھائی اب یہی سے میرے بھائی کی جو ہے نا بات سے اندازہ لگائے کہ بھائی یہ جو ہے نا جمہوریت ہے, ہم ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہیں. اچھا کہ آپ نے جو عوام کا حال کیا ہے, آپ ایک اناڑی جو ہے نا وزیر اعظم تھا, شیخ رشید کے کہنے پہ جو ہے نا چل رہا ہے. ابھی آپ کے پاس بھی اتحادی بھی ہے نا, ایم کیو ایم والا آپ کے بھی اتحادی ہے, پیر پگارے والے آپ کے اتحادی ہے, وزیر اعظم عمران خان ہے نا. اچھا جب الیکشن ہوئیں گے آپ سے جان چھوٹے گا, اس عوام کو جو ہے نا آپ سے ہم آزاد کرائیں گے. پھر ہمارے جو ہے نا پرائم منسٹر کون ہوگا سر؟ پرائم منسٹر جو پارلیمنٹری الیکشن جیتے گا, جس کی سیٹیں زیادہ ہوگا وہ ہوئے گا. اور اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر جس کے دوسرے نمبر پہ آئیں گے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا. پارلیمانی لیڈر کون ہوگا؟ پارلیمانی لیڈر جو ہے نا, جو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جس نے الیکشن جیت لیا, جس کے قومی اسمبلی میں سیٹیں زیادہ ہو گئے, اچھا تو وہ ہوگا وزیر اعظم. ہاں میں ہٹا کے سن لے سر, علی بھائی بروئی صاحب کی بات سے ثابت ہو گیا کہ الیکشن پر ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے, بالکل, لیکن اس جمہوری حکومت کو گرانا ہے. کیوں گرانا ہے سر؟ جمہوری ہے, جمہوری حکومت. سلیکٹڈ کون ہے؟ عوام نے ووٹ دیا ہے. بروئی صاحب عوام نے ووٹ دیا ہے, عوام نے ووٹ دیا سر. عوام نے ووٹ کدھر دیا؟ عوام نے ووٹ دیا. آپ نے الیکشن لڑا تھا؟ بالکل ہم نے لڑا. کہاں سے؟ پی ایس 121 سے, مسلم لیگ نون سے. آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا نا؟ کس کو؟ وہاں سے ہمیں دیا. ہمیں عوام نے ووٹ, یار وہاں سے ہمارا میں نے منتخب ہوا. اگر آپ کو ووٹ مل جاتا, اگر آپ کو ووٹ مل جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عوام نے منتخب کیا, اور اگر آپ ہار جاؤ تو یہ سمجھ لو کہ جناب جو ہے نا احتجاج کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ جیت جاتے تو عوام نے منتخب کیا ہے, اور اگر ہار جائے تو سلیکٹڈ ہے. پھر اداروں نے جی کون سی دنیا کہہ رہی ہے سر؟ یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے, پورا دنیا کہہ رہا ہے. آپ جا کے جو ہے نا ان لوگوں کو یہی تو تکلیف ہو رہا ہے. بات ان کو کہیں گے کہ ان لوگوں نے فیئر الیکشن ہوتا تھا, پھر پولنگ ایجنٹ کو کیوں ان لوگوں نے نکالا؟ اچھا ان کو پھر جو ہے نا یار دنیا کے اندر کسی کو نہیں نکالا گیا تھا بروئی صاحب, کسی کو نہیں بتایا. برائے دیکھیں میں سیاسی ورکر ہوں, کسی کو نہیں نکالا گیا. سر کس نے جتوا دیا ان شارٹ؟ اسی قوت نے جتوایا جو میاں صاحب کو جتواتی تھی, یا کوئی نئی قوت لانچ ہو چکی ہے؟ میاں صاحب کو عوام نے ووٹ دیا. میاں صاحب کے اس زمانے میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا. سر چھوڑے سر, جنرل جیلانی نے گود میں لے کے, جنرل جیلانی کو گود میں لے 24 سال جمہوری ملک ہے, 24 سال جدوجہد کیے سر, 24 سال جدوجہد کیے. اور بروئی صاحب بھی کوئی چند مہینے ہمارے ساتھ جدوجہد اور 4-5-6 مہینے ہمارے ساتھ جدوجہد میں شامل رہے. 50 سال 4-5-6 مہینے بروئی صاحب بھی عمران خان کے قیادت پر متفق تھے. تو سر وہ تو بہت سارے لوگ آپ کی طرف سے آئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں نا, جی سر بھائی کو بتا رہا ہوں, ہم مسلم لیگ نون میں تھے. اچھا ممتاز بھٹو جب شمولیت کیا, میاں صاحب نے خود کہا کہ بھائی یہ ایسا سمجھو کہ پارٹی سندھ کے اندر پورا پاکستان کے بھٹو صاحب جو ہے نا, جی تو جب بھٹو صاحب کو, دیکھو پارٹیوں میں ہر جگہ ہوتا ہے, بھٹو صاحب کو لوگوں نے سائیڈ پہ کیا. اچھا تو ہم نے بھٹو صاحب کا حمایت کیا تھا. ہم نے بولا سندھ کے اندر اس کی سیاست سے, اس کی تجربہ سے میاں صاحب فائدہ اٹھاؤ. اچھا میں نے خود اپنے پارٹی کے ساتھ جو ہے نا بلکہ احتجاج کیا تھا اس زمانے میں. جمہوریت ہے ہماری پارٹی میں, ہمیں کسی نے نہیں نکالا. صحیح. پھر بھٹو صاحب تحریک انصاف میں چلا گیا. 15 دن کے بعد ہم نے بھٹو صاحب کو کہا, بھٹو صاحب ہمارا پرانا پارٹی ہمارے لیے صحیح ہے, آپ بھلے جو ہے نا تحریک انصاف میں. آج بھٹو صاحب کا بھی ان لوگوں نے کیا وفا کیا بھٹو صاحب کے ساتھ. بھٹو صاحب ہمارے ساتھ اگر شیخ رشید کے جگہ پہ یہ بھٹو صاحب سے جو ہے نا کچھ سیکھتے تھے, پھر بھی اس کی حکومت کو تھوڑا سا لوگ بہت جو ہے نا
اس کے تجربے سے آج اس کو جو سر آپ لوگوں کے تجربے سے تو توبہ ہو. آپ کا تجربہ صرف ملک لوٹنا ہے. اچھا ملک لوٹنا سوسائٹیز کے سر, لوگ صرف ملک کسی لوٹنا. ہوٹل میں آپ جا کے تحریک انصاف کا نام تو لے لو. سر جگہ ہر جگہ لیتے, ہر جگہ نہیں لے سکتے, ہر جگہ لیتے ہیں, ہر جگہ. میں آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آپ کے علاقے میں جائیں گے, انشاءاللہ تحریک انصاف کا نام لیا جائے گا. ختم ہو گیا. میں آپ کے علاقے میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. چلو سروے کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس کتنے پرسنٹ وہاں لوگ ہیں. آپ کا تو وہ کینڈیڈیٹ بھاگ گیا. سر وہ جتنے لوگ ہوں گے آپ کو اندازہ ہوگا. چلے ٹھیک ہے. دوسرا بات سن علی بھائی, 2 منٹ. ابھی میرے بھائی نے کہا, ہمیں تانا دیا جو ارشد صاحب نے, جی جی, وہ کہتا ہے اس کے کرپشن اتنا, اس کے جو ہے نا 12, یہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کا اس بات سے میں جو ہے نا متفق ہوں. اچھا آپ کسی اور پروگرام دو جو اس کا ڈسٹرکٹ کونسل ہے, جی جی, ایک ٹینڈر بھی جو ان لوگوں نے اوپن نہیں کیا ہے, ایک ٹینڈر. اچھا ابھی تک وہ ٹینڈر جو ہے نا کس یہ نے؟ بانٹ رہے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ہے نا سلمان مراد صاحب جو ہے نا, سر پیپلز پارٹی سے ہیں وہ. تو پیپلز پارٹی سے ہو جائے. پیپلز دیکھو جو غلط ہے وہ غلط ہے. اچھا میاں صاحب نے کوئی یہ بتایا, ابھی بھی ہمارا حکومت ہے, ایک جو ہے نا یہ لوگ یہ ثابت کرے کہ یہاں پہ جو ہے نا میاں صاحب نے, اس نے اپنے ایم این اے ایم پی اے سب کو جو ہے نا اس نے وہ کہ بھائی عوام کا خدمت کرو اور رول آف لا پہ چلو. اور اس وجہ سے عمران خان کوشش کر رہا ہے ابھی تک جو ہے نا ایک ہمارے پارٹی کے ایک بندے کے اوپر ثابت کرے کہ اس نے جو ہے نا کرپشن کیا ہے. اچھا, لیکن پھر بھی فارورڈ بلاک کی باتیں تو ہو رہی ہیں سر کہ 22 ایمنیز آپ کے جا رہے ہیں. فارورڈ بلاک نہیں ہے, 22 ایمنیز کی باتیں ہو رہی ہیں سر. 2 سال میں اگر یہ کرتے تھے تو ابھی تو وقت بدل گیا, ابھی اپنا خیر منائے. اچھا آج ان کے اتحادی بھی ان کو جو ہے نا آنکھیں دکھا دیے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ارشد بخاری صاحب جناب والا بتائیے گا. سر میں فارورڈ بلاک کا ذکر کرنا نہیں چاہتا نا, لیکن میں نے کر لیا. ذرا بتا دیجیے گا سر, خرم شیخ زمان صاحب کا حالیہ اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے بھی یہی بات بولی ہے کہ آپ کے 22 ایم پی اے رابطے میں ہیں, اور دونوں صاحبان نے یہ بات بولی ہے کہ کسی بھی جگہ جا کے ہم عمران خان کا نام لے لیں, میاں صاحب کا نام لے لیں, دیکھ لیتے ہیں عوام کس کے ساتھ ہے. آپ بھی متفق ہیں سر کہ آپ بھٹو صاحب کا نام لیں گے تو عوام آپ کے ساتھ آ جائیں گے؟ تو آپ کو آپ کے کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آپ ذرا مائک لے کے گراؤنڈ ریئلٹی پر چلے جائیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر جا کے دیکھیں کہ عوام کیا کہتی ہے. بخاری صاحب کو لیاری لے جائے بنا دیے. ٹھیک ہے, انہوں نے 7 سال میں کے پی کے میں دودھ کی نہریں بہا دی. آج بھی جو ہے نا کراچی میں بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں. آج بھی ہم ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کام کر رہے ہیں. ان کے 14 مہینے کراچی میں آپ مجھے 1 مہینے کا دکھا دے کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے. یہ صرف اپنے ڈیروں وڈیروں میں کام کرتے ہیں. یہ سرکاری مال لے جا کے ہمارے حلقے کے ایم پی اے ان کے سرکاری سامان لے جا کے اپنے ڈیروں میں لگاتے ہیں. یہ بھی بات کرتے ہیں. آج یہ لوگ بیٹھ کے وہاں پہ لوٹے ہوئے مال کی بات کرتے ہیں کہ لوٹا ہوا مال برآمد کیا کیا انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر جو جھوٹے کیس بنا دیے. ہم نے نہیں بنایا بخاری صاحب, آپ کے اتحادیوں نے بنائے تھے, ہم نے نہیں بنائے. آپ ابھی جو کنڈے استعمال کر رہے ہیں, اور آپ نے کیا کیا اس میں زرداری صاحب کے اوپر, آپ نے کون سا کیس ثابت کر دیا؟ سر ہم نے نہیں بنائے, کیس نیب ثابت کریں گے. بھائی نئے زرداری کے ساتھ ثابت کریں گے نا, نواز شریف کے سب کے ثابت ہوں گے. آپ کو لیاری میں جو ہے نا مسجد کے مولوی نے جلسہ کر کے نہیں دیا ہے, آپ کو کرمنل لوگوں نے جلسہ کر کے دیا ہے. اور آپ کو سر کون سے کرمنل لوگ ہیں, میں چاہوں گا ذرا آپ ان کا نام لے لیں سر. ارشد بخاری صاحب, کون سے کرمنل لوگوں نے ان کو جلسہ کر کے دیا ہے سر؟ آج جس کرمنل لوگ کی یہ بات کر رہے ہیں, اسی کرمنل لوگوں نے ان کی لیاری میں جلسے کرا ہے. سر کون سا, میں چاہوں گا نام لے لینا 1-2 سر, میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ نام لے لیں کون سے کرمنل لوگوں نے ان کو جلسے کر کے دیے. سر بات سنیں, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتے کہ لیاری میں ان کے میں نے ایم پی ایس انٹری کر لیں, یا کوئی ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ انٹری کرے. سر بات صحیح ہے آپ کی سر, میں چاہ رہا ہوں کرمنل لوگوں کا نام لینا سر, کون سے کرمنل. یہ نام نہیں لے سکے گا, یہ نام نہیں لے سکے گا. استعمال کر رہے ہیں. میری بات سنیں علی بھائی, آج آپ یہ کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی میں الحمدللہ پروجیکٹ چل رہے ہیں. ہم ابھی ڈسٹرکٹ سے بھی بہت سارے کام کر چکے ہیں. ان کا ایم این اے بتائیں کہ ان کے 14 ایم این اے میں سے کون سے ایم این اے. میں نے مان لی آپ کی بات سر, میں لیاری کا بول رہا ہوں. لیاری میں آپ بتا دیں سر کون سے کرمنلز نے ان کو جلسے کر کے دیے ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بیٹے میں ان سے پوچھیں آپ کس نے کر کے دیے سر, کون سے لوگ ہیں جو کرمنلز ہیں انہوں نے آپ کو. اچھا میں بخاری صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سن لینا سر, سن لے سر, سن لے. کیا آپ گاڑی بھی نہیں جا سکتے وہاں سے؟ سن لے میرے پیارے, آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس گزر نہیں سکتے لیاری سے. آپ لوگ سن لے میرے بھائی, سن لے بخاری صاحب.
صاحب سن لے آرام سے سن لے ٹھیک ہے سکون سے سن لے ارشد بھائی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف سر میں سبحان بھائی سے جواب لے لوں اس کے بعد میں آتا ہوں ارشد بھائی آپ انہی کو برا بول لیں آج آپ پی ٹی آئی میں کل آپ مسلم لیگ نون میں ہی آپ آئیں گے پھر آپ پی ٹی آئی کا برا بولیں گے آپ اچھا ٹھیک ہے ارشد بھائی میں نے آپ کا جواب لے لیا میں آگے بڑھتا ہوں جی اچھا میں آپ کو بتاؤں 2013 میں میں نے لیاری سے الیکشن لڑا ٹھیک ہے سارے گنگوار اچھا آپ کے ساتھ بھی شاہ جہان اور اس کی حمایتی اچھا پیپل پارٹی میں تھے ٹھیک ہے میں وہاں ریلی نکال چکا تھا وہاں جلسے کر چکا ہوں سیکنڈ پوزیشن 2013 میں پی ٹی آئی کی تھی ٹھیک ہے جس وقت گنگوار ان کے ہاتھ میں تھی جو جس گنگوار کو یہ چلاتے تھے ٹھیک ہے سن لے 28,000 آپ نے قومی اسمبلی کا سر آپ نکال لے الیکشن کمیشن سے ٹھیک ہے 2013 میں سیکنڈ پوزیشن تھی پی ٹی آئی کی وہاں پر اچھا 2018 کے الیکشن میں جی جو جس گنگوار کی یہ بات کرتے وہ ساری گنگوار جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند تھی اچھا جس کو یہ کہتے کہ ہم نے لیاری کو امن دیا سوکھ سے بول رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ گنگوار جو ہے وہ پیداوار ہی نہیں کیے اچھا رمضان گھانچی صاحب کی پریویس پارٹی کون سی تھی میرے خیال سے کہ رمضان گانجی کسی پارٹی سے بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں کوئی نہیں تعلق تھا اور تعلق عزیر بلوچ صاحب کے رائٹ کوئی ہینڈ سمجھے تعلق جاتے نہیں تھے تھا سر کوئی تعلق نہیں تھا اچھا ایک عام آدمی ہے ہو سکتے تعلق تو لیاری میں جتنے لوگ رہتے ہیں ایک روایت کے حساب سے سب کا آپس میں ہوگا اچھا لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس کے حمایتی تھے حمایتی جو تھے وہ 2013 کے الیکشن میں پیپل پارٹی کے ساتھ بخاری صاحب ٹھیک ہے ارشد بخاری صاحب جناب والا بتائیے گا وہ کہہ رہے ہیں کوئی کرمنل ہمارے ساتھ نہیں تھا ان انتخابات میں بھی گینگ وار آپ کے ساتھ ہی تھا میں پرسنلی میں بھی اور اگر آپ کہیں ابھی تو میں آپ کو کچھ پکچر واٹس ایپ کرتا ہوں ان کو لیاری میں جلسے کرانے والے کون تھے پیچھے بندوق کرے ہونے والے کون تھے آج بھی ان کے نام ہے لسٹوں میں یہ بات کرتے ہیں بخاری صاحب 2013 کا الیکشن میں وہاں سے لڑ چکا ہوں سر آج 2013 کا اور 2013 کا الیکشن میں گنگوار کے سربراہ قادر پٹیل کے خلاف بھی لڑ چکا ہوں سر میں لڑ چکا ہوں نا مجھے پتہ ہے کہ گنگوار کس کے ساتھ تھے میں سیاسی ورکر ہوں مجھے پتہ ہے بخاری صاحب مجھے پتہ ہے عوام کے آنکھوں میں پٹی باندھی ہے کسی نے پٹی آپ نے باندھی ہے 12 سال سے سر عوام کو پتہ چل چکا ہے عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ سن میں آپ ناکام ہو چکے ہو چلے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں میدان سے آپ اندازہ کر لو میرے بھائی گھبراؤ نہیں ابھی کراچی آنے والے ہم آپ گھبراؤ نہیں جس طریقے سے آپ وہ پلاٹ کے شکار سر یہ جلسے ہم 2014 میں کر چکے وہ آپ کے نہیں تھے وہ کس کے تھے وہ آپ کے آج جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے جلسے نہیں تھے وہ کس کے تھے سر بخاری صاحب کس کے تھے نام لے لے آج جو ہے نا آج آپ لوگ جو ہے وہ پلاٹ کے شکار ہو رہے ہیں بخاری صاحب نے نام لے لے کس کے جلسے تھے سر علی بھائی ذرا پوچھو 2014 میں کس کے بتا دیں حکومت ہم گھبرانے والے نہیں ہیں ہم بہت دیکھ چکے ہیں ورن یہ گرفتاری وارن ہم جیل ہمارے لیڈر کو 12 سال 11 سال جیل میں بے گناہ بند کیا گیا تھے پہلے کس نے کیا تھا سر اور ہم پھر بھی برداشت کرنے کو بخاری صاحب کس نے کیا تھا بہت شکریہ ارشد بخاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے عبدالنبی بروئی صاحب جناب والا بتائیے گا سر آپ لوگوں کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ووٹ بینک رہا ہے لیاری کے اندر کیا کہیں گے سر کس کو سپورٹ کیا گینگ وار نے ان کو یا ان کو بھائی دیکھو پیپلز پارٹی کو ووٹ وہ نہیں دے رہے تھے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے چلے رہے میں تھے آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے لیاری میں انتخابات شفاف ہوئے ہیں لیاری میں جی نہیں ہوا لیاری میں بھی شفاف نہیں ہوا شفاف نہیں ہوا اچھا کسی جگہ میں نہیں ہوا اور جہاں سے پی ایم ایل این جیتی ہے وہاں سے پی ایم ایل کراچی سے نہیں جیتی ہے کون کہتا ہے کراچی سے نہیں جہاں سے بھی جیتی ہے سر جہاں سے جیتا ہے تو پی ایم ایل نے بالکل پورا پاکستان سے پی ایم ایل جیتا ہوا تھا صحیح ابھی حقیقت جو ہے نا 2 سال ہو گئے ابھی حقیقت آستہ آستہ سب آپ کے سامنے آئیں گے اچھا کس ذرائع سے آئیں گے سر الیکشن کمیشن بتائے گا ایجنسیز بتائیں گی اسٹیبلشمنٹ بتائیں گی کون بتائے گا اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے آج وہی عوام کہہ رہے کہ ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا غلط کیا اور وہی لوگ کہہ رہے کہ میاں صاحب آپ سے معافی مانگتے ہیں آپ کے دور بہت اچھے تھے اچھا اور انشاءاللہ میاں صاحب پہلے بھی جو ہے نا
जीता था, 2 मेजॉरिटी अथॉरिटी से जीता था। इंशाल्लाह अभी इस दफा जब इलेक्शन साफ होंगे, सही, फेयर इलेक्शन होंगे, फिर जो है ना मेरे भाई आपके प्रोग्राम में फिर बता देंगे कि अब आ जाओ आवाम का मुकाबला करो। अच्छा जी सुभान भाई, सर वो कहेंगे आप आएंगे और मुकाबला कर नहीं लेंगे। नहीं बिल्कुल मुकाबला लेकिन करेंगे और fair election हो सियासत, गया। अच्छा सियासत की मैदान में जो है ना मुकाबला जो है वही होता है। अच्छा 2014 में ये ग्राउंड जो है गुजरावाला का ये अकेले तहरीक इंसाफ ने भरा था। अच्छा। और आज 11 पार्टियों ने भरा है। इंशाल्लाह जो है हमने जना पार्क अकेला भरा था और इंशाल्लाह ये सारे मिलकर जो है ना कराची उसको में क्या भरा- किया कराची है? में सर, कराची में 25 दिसंबर का जलसा आपको याद नहीं है, या अब आपको कराची के हमारे जलसे याद नहीं, मुस्तकबिल अलग करीब बात में है। कोई जलसा आ रहा है आप लोगों नहीं का? सर, हम नहीं करेंगे जलसे। जलसे नहीं करेंगे? नहीं, जो ऐसे जलसे हम कर सकते हैं कि ये याद रखेंगे। टमाटर सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से जो हालात है, हमने अपने कराची में जलसों का ऐलान किया था, हमें मरकजी क़यादत ने रोका है। सही है। जलसों पे आएंगे, इनसे बड़े जलसे करेंगे अच्छा। और अपने कायद के बगैर करेंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुभान अली साहिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे, अब्दुल नबी ब्रोही साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद थे और अरशद बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में कराची के अंदर 18 अक्टूबर का जलसा भी आ रहा है। 18 अक्टूबर को जो जलसा होगा उससे पहले एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैं सामने रखूंगा और बताऊंगा कि 18 अक्टूबर में जो लोग मुलविस थे या उसके हवाले से जो हुकूमत आने के बाद इंक्वायरी शुरू की गई थी उसका क्या हुआ, और वो इंक्वायरी आज भी महज कॉकरोचेस के अंडे बर्दाश्त कर रही है और दफातर के अंदर उन पर धूल के अंबार बड़े हुए हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।